اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 52 نمبر پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز ہفتہ 30 ربیع الاول شریف 1443 ہجری ہے اور 6 نومبر 2021 عیسوی ہے۔ دجال کے حوالے سے یاد رہے کہ سب مسلمان یہ مانتے ہیں کہ دجال مدینے پر حملہ آور ہوگا، اور یہ بھی یاد رہے کہ دجالی فتنہ دراصل عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے، کیونکہ یہودیوں نے بھی آخری نبی کا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، حالانکہ وہ خود مدینہ میں اور خیبر اور قرب و جوار کے علاقوں میں صدیوں سے اس آخری نبی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پچھلے پروگراموں میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ جو گروہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، حضور کے اصحاب پر، حضور کے روضے پر عملی طور پر فزیکلی حملہ آور تھے، ہیں اور ہوں گے، ان کی کچھ نشانیاں، کچھ پہچان بتا دی گئیں، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ جو حقائق ان لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ رکھے جاتے ہیں وہ بھی معروضات کی شکل میں ان لوگوں کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کا دل بدل دے۔ اب آج کے اس پروگرام میں ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ دیوبندی ایک ایسا گروہ ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا عملی طور پر منکر ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ان کے جو بانی تھے قاسم نانوتوی جیسے لوگ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی استغفر اللہ معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ چاہے تو لاکھوں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ اب یاد رہے کہ یہ کالونائزیشن کا دور تھا، یہ نو آبادیات کا دور تھا، یہ وہ دور تھا جب گورا بندوق کے زور پہ ساری دنیا پہ قابض تھا اور بالخصوص ہندوستان بر صغیر پر بھی قابض تھا، اور یہ اسی کے دور حکومت میں، گورے کے دور حکومت میں یہ وسوسہ سامنے آیا تھا کہ جی معاذ اللہ، اللہ چاہے تو لاکھوں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ اب میرے دوستوں، میرے بچوں، آج آپ دل کی آنکھ سے، محبت کی آنکھ سے اس بات پر یوں دیکھو، یوں سوچو، یوں غور کرو کہ اگر اس زمانے کا برطانوی گورنر خود یہ اعلان کرتا کہ جی معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ چاہے تو لاکھوں محمد پیدا کر سکتا ہے، تو اس بر صغیر کے مسلمانوں کی جو نفرت کا عالم ہوتا اس گورے گورنر کے لیے، تو وہ کیا ہوتا۔ اب آپ جسٹ ذرا اپنے چشم تصور سے ذرا سوچیں، دیکھیں کہ مسلمان اس گورنر کی کیا درگت بناتے۔ لیکن اس گورے نے کیا کیا کہ جو بات وہ خود کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا وہ دوسرے کے منہ سے کہلوائی، وہ ایسے ہی ٹرانسلیٹرز قسم کے لوگوں سے کہلوائی جس طرح کے ٹرانسلیٹرز کو آج آپ 2021 عیسوی میں دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ اور امریکہ اور اتحادی جب افغانستان سے فرار ہوئے تو اب وہ جناب کئی ہیلے بہانوں سے اپنے ٹرانسلیٹرز کو تحفظ دے رہے ہیں۔ یہ وہی ٹرانسلیٹرز تھے جو افغان قوم کے دراصل غدار ہیں، اور اس دور کے ٹرانسلیٹرز میں سے ایک معروف نام ہے سر سید احمد خان کا۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر وہ گورے کے خلاف حقیقی جہاد کرنا چاہتے تو جہاد کا انداز تو مختلف بھی ہو سکتا تھا، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ انگریزی زبان سیکھیں، آپ کو نوکریاں ملیں گی۔ گویا کہ سر سید احمد خان نے یہاں کے مسلمانوں کو یہ باقاعدہ ترغیب دی کہ آپ انگریزوں کی غلامی اختیار کریں، آپ انگریزی زبان سیکھیں گے تو آپ کو نوکری ملے گی۔ تو آج 2021 عیسوی کا افغانستان کا ٹرانسلیٹر اور وہ 150 سال پہلے والا یہ سر کا خطاب برطانوی حکومت نے سید احمد خان کو بلا وجہ نہیں دیا تھا، تو وہ اس دور کے ٹرانسلیٹر تھے۔ تو جب
گورا ایک بات یہ خود نہیں کہہ سکتا، یہ اتنی جرت خود نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے یہ بات دیوبندی علماء کے منہ سے کہلوائی، ٹھیک ہے، کہ معاذ اللہ اللہ چاہے تو لاکھوں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ اب اس کی مزید حقیقت آپ یہ سنیں کہ آج کا ایک عام مسلمان وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ اس فتنے کا، اس وسوسے کا کیا جواب دیا جائے۔ تو یاد رہے کہ اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خواہ فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح کے وسوسوں کا، فتنوں کا اس دور میں سد باب کر دیا تھا۔ قرآن پاک سے، حدیث پاک سے انہوں نے اپنے ایسے مقالے لکھے، ایسی کتب لکھی، ایسے فتوے لکھے کہ جس میں اس قسم کے فتووں کا توڑ، فتووں کا اس طرح کا یعنی وسوسوں کا توڑ کر دیا گیا تھا۔ تو اب انہی دیوبندیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے جو کہ وہابیوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ جی وہ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں قرآن پاک کی آیت انا بشرم مثلکم کے حوالے سے کہ معاذ اللہ نبی تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو اب آپ آج کے میرے دوستوں، میرے بچوں، یہ اس کے بڑے دو آسان جواب ہیں، وہ سن لو۔ ایک تو یہ کہ اگر وہابی اور دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نبی معاذ اللہ ان جیسے بشر ہیں، تو پھر انہی سے پوچھئے جناب وہابی صاحب، جناب دیوبندی صاحب، کیا آپ خود نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو پھر آئیں ذرا میدان میں، آپ کے عقیدہ ختم نبوت کا پتہ چل جائے گا۔ اور اگر آپ خود نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ انا بشرم مثلکم کی جو تعویل آپ کے علماء نے آپ کو بتائی ہے وہ درست نہیں ہے، اس میں بڑے وسوسے ہیں، اس میں بڑے فتنے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں میں تو مسلمان جنات بھی شامل ہیں۔ اب جب جن اس آیت کو پڑھیں گے، قرآن پاک کی آیت کو، انا بشرم مثلکم، تو وہ بھی امتی ہیں، لیکن ان کے اوپر یہ انا بشرم مثلکم کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ یہ حضور کی عاجزی ہے کہ وہ اللہ کے ارشاد کے مطابق امت کے سامنے اپنے آپ کو ان جیسا بشر قرار دیتے ہیں، یہ حضور کی عاجزی ہے۔ لیکن امتی کو یہ روا نہیں کہ وہ انا بشرم مثلکم کی مثال دے کے تو نبی کو معاذ اللہ اپنے جیسا کہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر اے کو بی کے برابر مانا جائے تو پھر بی کو بھی اے کے برابر ماننا پڑے گا۔ تو اگر دیوبندی خود نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو پھر نبی کو بھی اپنے جیسا کہنا چھوڑ دیں، کیونکہ جنات بھی مسلمان ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ تو جب وہ جن پڑھیں گے انا بشرم مثلکم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آیت ہر امتی کے لیے نہیں ہے۔ یہ حضور کی شان ہے کہ انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تھا۔ یہ ایک جواب تھا، امید ہے بچوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ دوسری بات کہ 150 سالوں میں قادیانیوں نے تو 7 یا 8 نبیوں کو مانا حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ ہماری اہل سنت کی نظر میں وہ جھوٹے نبی ہیں اور ان کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں۔ لیکن آپ ایک تصور کریں کہ قادیانیوں نے تو 150 سال میں 7 یا 8 نبیوں کو مانا، یا 7-8 خلیفہ کو مانا جیسے ان کا تصور ہے، یا وہ چند مسیحاؤں کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب 150 سالہ ہسٹری میں آپ دیوبندیوں پہ غور کریں، ان کا تو ہر بندہ، ہر بچہ، ہر عورت، ہر جوان، ہر بڈھا انا بشرم مثلکم کی گردان لگائے بیٹھا ہے۔ تو پھر وہی بات ہے کہ انہوں نے تو 7-8 مانے، تو آپ کا تو ہر بندہ ہی معاذ اللہ عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ آور ہے۔ جب آپ انا بشرم مثلکم کی مثال کہتے ہیں کہ جی معاذ اللہ نبی امتی کے برابر ہیں، تو پھر آپ امتی ہو کے کیا خود نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو اگر نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھیے کہ انا بشرم مثلکم کی جو تعویل، جو تشریح آپ کو بتائی گئی آپ کے ان مولویوں نے جو کہ انگریز دور کی پیداوار تھے، تو انہوں نے غلط تشریح بتائی، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جی اللہ چاہے تو لاکھوں محمد پیدا کر سکتا ہے، تو میرے دوستوں، میرے بچوں، ان سب وسوسوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ میں رکھ دیا ہے۔ آپ ذرا محبت سے، دل کی آنکھ سے، محبت کی آنکھ سے کلمہ طیبہ کو ذرا پڑھو، لا
الہ الا اللہ، یہ 4 الفاظ ہیں کلمہ الوہیت میں، اور پھر محمد الرسول اللہ، یہ 3 الفاظ ہیں کلمہ رسالت میں۔ یہ سارا مل کے کلمہ طیبہ بنتا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ کلمہ الوہیت میں بھی اللہ کا ذکر 1 مرتبہ ہے، کلمہ رسالت میں بھی اللہ کا ذکر 1 مرتبہ ہے، یعنی پورے کلمہ شریف میں، پورا کلمہ طیبہ میں، جسے ہم عمومی طور پہ پہلا کلمہ کہتے ہیں، کلمہ توحید و رسالت ہے جو، تو اس کلمے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر 2 مرتبہ ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی کا ذکر 1 مرتبہ ہے۔ تو کلمہ طیبہ اس بات کا ثبوت ہے، دلیل ہے، اس بات کا یعنی شاندار اظہار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی ذات ہیں کہ جن جیسا اللہ نے نہ کوئی تخلیق فرمایا، نہ اللہ تخلیق فرمائے گا۔ اللہ کلمے میں اپنا ذکر تو 2 مرتبہ بیان فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، لیکن حضور کا ذکر 1 مرتبہ ہے، لفظ محمد کلمہ طیبہ میں 1 مرتبہ ہے۔ تو یہ کلمہ طیبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دیوبندیوں کا یہ لاکھوں والا عقیدہ غلط ہے۔ اللہ نے صرف 1 محمد کو پیدا کرنا پسند فرمایا، اور اسی محمد کے نور میں سے یہ سب کائنات کو تخلیق فرمایا، اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کی یکتائی بخشی، وحدانیت بخشی۔ ایک اللہ خالق ہونے کی شان میں واحد ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہونے کی شان میں واحد ہے۔ یہ محمد کی وحدانیت ہے جو مخلوق ہونے کی شان میں کلمہ طیبہ میں ظاہر ہے، جلوہ گر ہے، اور دیوبندیوں کے عقیدے کا رد ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ چاہتا تو لاکھوں محمد پیدا کر سکتا، لیکن اللہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ اور کلمہ طیبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ خالق ہونے کی شان میں واحد ہے اور محمد مخلوق ہونے کی شان میں واحد ہیں۔ کلمہ طیبہ ہی ہمارا دین اسلام میں داخلے کا پہلا یہ قدم ہے، پہلی منزل ہے، پہلا سبق ہے، پہلا عقیدہ ہے، اور بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ محمد واحد و یکتا ہیں، محمد ہونے کی شان میں، رحمت للعالمین ہونے کی شان میں، اور تمام بنی نوع انسان کے رسول ہونے کی شان میں، اور مزید ان کی شانیں انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے بیان کرتے رہیں گے۔ فی الوقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔